جب سپریم کورٹ فوج کی مدد نالوں کی صفائی کے لیے لے سکتی ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ ان آبادیوں کو منتقل کرنے کے لیے فوج کو حکم دے کہ وہ تعاون کرے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اور ان آبادیوں کو پلانڈ آبادی میں کنورٹ کیا جائے، ان کو بنیادی سہولتیں وہاں فراہم کی جائیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کو یکساں اور انتظامی بنیادوں پر نئے اضلاع کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس شہر کو جب 7 حصوں میں آپ تقسیم کر رہے ہیں تو 7 کی جگہ آپ 10 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ اضلاع بننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ضلع بننا ہی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس ضلع میں جب ملازمت کے مواقع ملیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کو وہاں ملازمتیں ملنی چاہیے، اور یہ پختون بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پختون ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹ بنے گا تو وہاں پر جیکوباد، لاڑکانہ اور دادو سے لا کے لوگوں کو تعینات نہ کیا جائے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کراچی کے باقی تمام اضلاع میں بھی، سندھ کے اربن ایریاز کے تمام اضلاع میں جہاں جہاں آپ نے اب تک باہر سے لا کر لوگوں کو تعینات کیا ہے، دادو، جیکوباد اور لاڑکانہ سے لا کے لوگوں کو آپ نے تعینات کیا ہے، 1 گریڈ سے 4 گریڈ تک کی تمام ملازمتیں وہاں اس ڈسٹرکٹ کے رہائشی جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ NDMA کی صفائی مہم کے نتائج نہیں نکل سکتے جب تک شہر کی تباہی کے گناہ میں شریک افراد اور اداروں کا تعین اور اس کے کفارے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بھی کوششیں کر رہی ہے ہم اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتے، لیکن تمام خلوص کے باوجود یہ ادارہ اس شہر کے مسائل اس وقت تک حل نہیں کر سکتا جب تک حکومت اور حکومتی ادارے مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کا حصہ بننے کے بعد جس طرح یہاں پر انہوں نے باہر سے لا کر لوگوں کو بسایا اور علاقوں پر قبضے کے بعد ٹیڑھی آڑھی بستیاں بسائی گئیں جہاں پولیس اپروچ نہیں کر سکتی، پولیس کی موبائل نہیں جا سکتی، وہاں جرائم کے اڈے قائم کیے گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گی حکومت، اس وقت تک آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ چاہے تمام خلوص کے ساتھ کوششیں کر لے وہ اس شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مافیا ٹائپ کے لوگ جب سہراب گوٹ کے اوپر آبادی بنا کر بیٹھ گئے تو پولیس خالی نہیں کرا سکی۔ جب یہ مافیا ٹائپ کے لوگوں نے مہاجروں کے فلیٹوں کے اوپر یوسف پلازا میں قبضہ کیا تو آج تک ان قبضوں کو پولیس خالی نہیں کرا سکی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو مصنوعی انداز میں دیہی اور شہری انداز میں تقسیم کیا گیا، اب مہاجر قوم کو اپنا صوبہ حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ شہر اگر ڈوبے گا تو ساتھ میں پاکستان بھی ڈوب جائے گا، اور ہم اس شہر کو بچانا چاہتے ہیں، اس شہر کی ترقی چاہتے ہیں۔ اس شہر کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شہر کے وسائل پر اس شہر کے لوگوں کو حق حاصل نہ ہو۔ اس شہر کے لوگوں کو ان کے وسائل پر حق اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ باقی تمام قومیتوں کی طرح، باقی تمام لوگوں کی طرح اپنے وسائل پر، اقتدار پر اپنا حق رکھیں، اور وہ صوبے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شہر کی زمینوں پر قبضے کی حوصلہ شکنی کے لیے قانون پاس کریں، آرڈر پاس کریں کہ آج کے بعد اس شہر میں کسی بھی ایسی زمین پر بنیادی سہولتوں کی فراہمی نہیں کی جائے گی، یعنی پانی کا کنیکشن، بجلی کا کنیکشن یا گیس کا کنیکشن، جس کے پاس یہاں KDA یا مجاز اتھارٹی کا الاٹمنٹ آرڈر یا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نقشہ اس کی اپروول نہ ہو۔ آفاق احمد کا کہنا تھا کہ اس وقت کراچی میں PTI اور متحدہ کے اتحاد کو مختلف لوگ مختلف تناظر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اسے مال کے بندر باٹ کی سازش سمجھتے ہیں۔ شہر کی بھلائی کے لیے اگر کام کرنا چاہتے تو ایک طویل عرصے سے لوکل گورنمنٹ ان کے پاس تھی، صوبائی گورنمنٹ ان کے پاس تھی، 2 سال سے عمران خان اس وفاقی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، انہوں نے اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب ایک جگہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایک خطیر رقم ورلڈ بینک سے آنے والی $652 ملین جو ہے وہ ورلڈ بینک کا کمٹمنٹ ہے، اور کوئی انہوں نے پیسے ریلیز کرنے، یہ $652 ملین بنتے ہیں، میرا خیال ہے 1 کھرب اور کوئی 9 ارب روپیہ۔
اگر ہم 150 سے بھی ملٹیپلائی کریں تو یہ رقم جو اس شہر کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اس شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، اس شہر میں پانی کی نکاسی اور پانی کی فراہمی کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، جو لائنیں یہاں پر ہیں ان بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کرنے کے لیے یہ خطیر رقم ورلڈ بینک کی طرف سے آ رہی، اور صرف یہ لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس خطیر رقم کو بھی استعمال کرنے کی بجائے صرف لوٹا جا سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جا سکے۔ اگر ملک کی ترقی اور تمام لوگوں کو جوڑنے میں صدارتی نظام معاون ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم اسے خوش دلی سے قبول کریں گے اور سب کو قبول کرنا چاہیے۔ صوبے کے قیام کی کوششوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور ملک سے محبت کرنے والی قوتوں نے اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد نہیں کی، تو اس پارلیمانی سسٹم کی بجائے مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر عوام، اس شہر کے لوگ، سندھ کے شہری عوام پھر ظاہر پارلیمانی سسٹم کی بجائے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ مراد علی شاہ نے 10 جولائی کو اس بات کا انکشاف کیا کہ انہوں نے 229 ملین روپے جاری کیے ہیں یہ بارشوں میں ندی نالے صاف کرنے کے لیے اور بارش کے جو معاملات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے۔ ان 229 میں سے صرف 30 ملین روپے وہ جاری ہوئے کراچی کو، وہ بھی میونسپل کمیشنر کو دیے گئے ہیں، آپ کی بلدیہ کو نہیں دیے گئے۔ 229 کو اگر 30 تصور کر لیں تو 30 ملین کراچی کو دیے گئے، اور آدھے کراچی کے بعد آدھا سندھ جو بچا اس کو 200 ملین دیے گئے، جہاں پہ ندی نالوں کا تصور نہیں ہے کہ نواب شاہ کے اندر کیا ندی نالے ہیں۔ اس سندھ کا بجٹ 1260 ارب روپے کا تھا۔ 1260 ارب روپے کے بجٹ میں 107 ارب روپے صرف کراچی کے حصے میں آئیں، 3% بھی پورا نہیں بنتا۔